اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ نحمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، وعلى آلہ وأصحابہ ذوی الفضائل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھیے، الصلاة والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا، اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ سامعین محتشم، درس کا موضوع ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حقیقت میں جو پچھلے جمعۃ مبارک کو درس تھا شان مصطفیٰ کے حوالے سے، اللہ سلامت رکھے، یہ پچھلے جمعہ کو جو درس تھا شان مصطفیٰ کے حوالے سے، یہ اسی کا تسلسل ہے، اسی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ عز و جل قرآن کریم برہان رشید پارہ 26 سورہ الفتح آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کا حصہ ہے وَتُوَقِّرُوهُ، محبوب کی عزت کرو اور محبوب کی توقیر کرو۔ پورے قرآن کو پڑھا جائے تو ہر آیت کے ہر لفظ، ہر کلمے، ہر حرف سے شان مصطفیٰ کا ظہور ہوتا ہے، لیکن اس مقام پر اللہ عز و جل نے بڑی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا، اس سے جو پچھلی آیت ہے
اس نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، محبوب کو ہم نے شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، گواہ بھی بنایا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنایا۔ اب تمہارا کام یہ ہے، مومنوں سے کہا گیا، ایک تو تم اس کی مانو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر اس کے حبیب کی عزت کرو، اس کے حبیب کی توقیر کرو، اور اتنی کرو، مفسرین کہتے ہیں کہ جتنی تم عزت کر سکتے ہو اتنی کرو، اللہ کو عزت کرنا تمہارا یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ تمہارا توقیر کرنا، وہ جھک کر ہو، وہ ہاتھ باندھ کر ہو، وہ کھڑے ہو کر ہو، وہ آقا کے پاؤں کو چوم کر کرو، آقا کے چہرے کو دیکھ کر کرو، آقا کے سامنے بیٹھ کر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو پست کر کے کرو، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے عزت کرو، یا آپ کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے عزت کرو۔ عزت تم میرے حبیب کی کرو گے، درجے اللہ تمہارے بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کہ تم میرے محبوب کی توقیر نہ کرو اور عزت نہ کرو تو میرے محبوب کی عزت پر کوئی فرق آئے گا، یا آپ کی معاذ اللہ عزت میں کمی ہوگی، یا آپ کا مقام و مرتبہ کم ہو جائے گا۔ تم عزت نہ کرو، کوئی بھی میرے محبوب کا نام نہ لے، میں رب ہو کر ہر وقت اپنے حبیب پر درود پڑھتا نہیں، بیچتا، رحمت کا نزول کرتا۔ جب رب ہو کر میں اسے عزت دے رہا ہوں، جو عزتیں بانٹنے والا، جو توقیریں بانٹنے والا، تو تم مومن ہو، تم جتنی عزت کرو گے اللہ تمہاری اتنی ہی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بڑی تاکید سے کہا گیا تعذروا، مفسرین نے ارشاد فرمایا، بہت سی تفاسیر کو آج میں نے دیکھا، تقریباً 21-22 ہوں گی، ان میں کہا گیا کہ آقا کے احترام میں، آقا کی عزت میں، آقا کے ادب میں مبالغہ کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ مبالغہ کیا جائے۔ صحابہ کرام کا دستور یہ تھا، ہر ایک کے عزت کرنے کا اپنا انداز، ہر ایک کے عزت کرنے کا۔ صحابہ نے ایسے بھی کیا، ایسے بھی ہوا۔ ایک صحابی تھے، ان کے پاس ایک کمان تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سنا کہ اس کمان کو آقا نے کہیں دست مبارک، اپنا دست اقدس ہاتھ مبارک لگایا تھا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم جب سے یہ بات سنی تب سے آج تک بغیر وضو کے میں نے اس کمان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اپنا انداز تھا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو تیار کیا کرتے تھے، نام اگرچہ مختلف ایک دو آتے لیکن میں نے مطلق صحابی کا لفظ استعمال کیا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیار تھی، وہ صحابی وہ سائڈ پر کھڑے، آقا نے پوچھا سواری کے قریب کیوں نہیں آتا؟ عرض کیا آقا مجھ پر طہارت لازم ہے، غسل فرض ہے، وہ آپ کی سواری ہے اس لیے ہاتھ نہیں لگا رہا۔ اور صحابہ کرام صحابیات نے آقا کی عزت، آقا کے ادب اور حرمت پر تو حد ہی کر دی۔ آقا کے ادب کے حوالے سے، احترام کے حوالے سے نہ کسی نے باپ کو دیکھا، نہ ماں کو دیکھا، نہ بھائی کو دیکھا، نہ رشتہ دار کو دیکھا۔ الغرض ہر صحابی اور صحابیہ کی یہ دلی تمنا ہوتی تھی کہ ہم کسی طریقے سے ہر حد عبور کر کے آقا کا احترام بجا لائیں۔ حضرت ام حبیبہ، حضرت ابو سفیان کی بیٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، جب حدیبیہ کا معاہدہ توڑا گیا، حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے،
مکہ سے آئے مدینہ کی طرف کہ کسی طریقے سے وہ معاہدہ بحال ہو اور مسلمان جو ہے وہ جنگ نہ کرے. حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے, حضرت عمر فاروق کے پاس گئے, حضرت علی کے پاس گئے. حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے. اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے, ان کے حجرے میں. جب گئے نا بیٹھنے لگے تو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہٹایا. کہا ابا ٹھہر جاؤ, یہ بستر اٹھانے دو پھر بیٹھنا. دل میں بات آئی بیٹی مہمانوں کے لیے تو بستر بچھایا جاتا ہے. مہمان کی عزت, مہمان کا مرتبہ, اس کو قدر و منزلت دینے کے لیے لوگ اچھے سے اچھی چادر بچھاتے ہیں, اچھے سے اچھا بستر بچھاتے ہیں. لیکن میں تمہارا باپ بھی ہوں, مہمان ہی نہیں باپ بھی ہوں, تو نے بستر کیوں اٹھایا ہے؟ کہا ابا باپ تو ہے, تیرے خون سے تو میں ہوں, لیکن ابھی تو مشرک ہے, تو ناپاک ہے, آقا کا بستر بڑا پاک ہے, تجھے اس پر بیٹھنے کی اجازت ہے. راوی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا حضرت عبداللہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ جو قریش کے پیغمبر بن کر آئے تھے, قاصد بن کر آئے تھے, جا کر انہوں نے پیچھے بتایا, کہا میں نے تم اس ہستی کو شکست نہیں دے سکتے. پوچھا کیوں؟ کہا محمد کے جو صحابہ ہیں نا, میں نے ان کو محمد کا احترام کرتے ہوئے دیکھا. کہتے ہیں نجاشی کے دربار میں گیا, کیسر و کسریٰ کے پاس پھرا, میں نے کسی بادشاہ کو, کسی بھی بادشاہ کی ایسی عزت نہیں دیکھی جو عزت محمد کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں, سبحان اللہ, جو احترام وہ کرتے ہیں میں نے کبھی دیکھا ہی. پوچھا کیا دیکھا؟ کہا خون کا قطرہ گرنا تو دور کی بات, اگر وہ تھو کے مبارک باہر منہ دہنے اقدس سے باہر نکالے, محمد کے صحابہ اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ ہاتھوں پر لے لیتے. سبحان اللہ. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ صرف لیتے نہیں ملتے ہیں, اور اس تھو کے مبارک کو گرنے نہیں دیتے بلکہ تبرک کے لیے چہروں پر باندھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہر صحابی کا اپنا انداز, میں بتا یہ رہا ہوں عزت کرنے کا ہر صحابی کا اپنا انداز. آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آئے تو آپ صحابہ, آپ بیشتر محدثین میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا, ٹائم کم ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی مدینہ شریف میں رہے, سوائے فرض حج کی مدینہ سے باہر نہ نکلے. مدینہ کی حدود میں کبھی قضائے حاجت نہیں کی, مدینہ کی کسی گلی میں کبھی تھوکا نہیں, مدینہ میں کبھی کسی گلی پر جاتے ہوئے سواری پر سوار نہیں ہوئے. پوچھا امام ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا ان گلیوں سے آقا کبھی گزرے, میں نہیں چاہتا, کہتے میں نہیں چاہتا کہ میں اس گلی سے سواری پر گزروں اور میری سواری آقا کے پاؤں کے نیچے جو مٹی لگی تھی اس مٹی کو روند ڈالے. اپنا انداز احترام کرنے کا. ذہن میں سوال اٹھتا ہے, اللہ یہ کیوں کہتا ہے کہ احترام کرو میرے محبوب کا, اس کی عزت کرو, اس کی توقیر کرو؟ وجہ ہوتی ہے واضح طور پر. اللہ نے ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرنا. واضح طور پر ادب سکھایا. سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ دستک دے کر باہر ہی کھڑے ہونا. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب نبی کے گھر آؤ تمہیں دعوت دی جائے, کھانا کھاؤ اور چلے جاؤ, میرے نبی کو تکلیف مت دو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرو, میرے نبی کے سامنے سرگوشی نہ کرو. حتیٰ کہ ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ اے نبی کے صحابہ, میرے محبوب کے ساتھ بات کرنے سے پہلے میری بارگاہ میں کوئی چیز صدقہ کیا کرو. کتنا ادب. ذہن میں بات آتی ہے یا اللہ وجہ ہے, اتنا ادب کو تو کیوں سکھا رہا؟
تو رب کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میرا محبوب ایسا ہے کہ اگر یہ ہاتھ سے کنکر مارے نا تو میں کہتا ہوں کہ یہ کنکر محبوب تو نے نہیں مارے، مجھے اللہ نے مارے۔ عزت کیوں ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ، اللہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ عزت کیوں ہے کہ میرا محبوب مجھے اتنا پیارا ہے کہ یہ جو کام کرے، جو اس کی بات سنے، جو اس کے حکم پر چلے، میں بظاہر تو بندے کے سامنے نہیں، لیکن میرا محبوب مجھے اتنا پیارا ہے، اگر کسی نے 5 نمازیں فرض تو میں نے 5 نمازیں کی، اگر محبوب کہہ دے کہ فلاں 3 پڑھے تو میں اس کے لیے 3 ہی واجب کر دیتا ہوں، اجازت دے دیتا ہوں۔ مطلب کہ اس کا مرتبہ، مقام، عزت میری بارگاہ میں اتنی زیادہ ہے، اس کا جسم اقدس، اس کا مقام و مرتبہ میری بارگاہ میں کیا، یہ تو اپنی جگہ رہا۔ صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس اللہ عز و جل نے آنکھیں عطا کی، آقا ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے تو ارشاد فرمایا نماز کے بعد کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ نماز پڑھاتے ہوئے میں آگے دیکھتا رہتا، مجھے تمہارے خشوع و خضوع کا پتہ نہیں؟ کہا خدا کی قسم جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پیچھے دیکھتا ہی نہیں، میری نگاہ تمہارے دل کے خشوع و خضوع پر بھی ہوتی ہے۔ یہ چھوٹا معاملہ ہے، چہرہ انور آگے کر کے پیچھے نگاہ بھی ہو اور دل پر نظر بھی ہو اور دل کے خیالات سے واقف بھی ہونا، یہ ایک ہمارے اعتبار سے تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا، یہ تو پیچھے صحابہ کھڑے، ان کے دل قریب، ان کے جسم قریب۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے تو کسی نے دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس دونوں ہاتھ دوران نماز آگے بڑھائے، پھر پیچھے کر لیے۔ نماز کے بعد عرض کی گئی بندہ نواز، ہم نے دیکھا کہ نماز کے دوران آپ نے دست اقدس آگے کیے جیسے کسی چیز کو پکڑنے لگے، پھر پیچھے کر دیے، آقا اس کی وجہ کیا؟ کہا نماز پڑھا رہا تھا تو جنت کے انگوروں کا ایک خوشہ میرے سامنے آ گیا، دل کیا کہ پکڑ لوں، تمہارے لیے رکھ لوں، تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم کبھی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ وہ جنت کو خوشہ تھا۔ جنت جو ہے وہ 7ویں آسمان کے اوپر، ہر 2 آسمانوں کا درمیانی فاصلہ ہے 500 سال کی مسافت۔ کتنا؟ 5۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 70 سال کی مسافت۔ ایسا نہیں کہ پہلے آسمان سے دوسرے کا، دوسرے سے تیسرے کا، زمین سے پہلے آسمان کا، کم از کم 70 سال ہی کا۔ اتنی دور جنت، اور جنت کے اس خوشے کو دیکھنا، اور اتنا اختیار کہ جنت کی کسی نعمت کو کسی دل نے کبھی سوچا ہی نہیں، کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آقا مصلی پر کھڑے ہو کر نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ پکڑنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے بھی اگلی بات، اس سے بھی اگلی بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کے خادم تھے، آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ایک دن حضرت علی نے مجھے اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا، مدینہ شریف سے باہر آئے، مقام قرہ کی طرف آئے، ایک میدان ہے، میدان کے درمیان میں سواری کو کھڑا کیا، اور پھر کہتے ہیں آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اللہم اغفر لذنوبی، اللہ میری مغفرت فرما، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی مغفرت کرنے والا ہے ہی نہیں۔ سبحان۔ حضرت علی نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، ابن ربیعہ کہتے ہیں پیچھے سواری کے میں بیٹھا تھا، پھر مڑ کر میری طرف پیچھے دیکھا اور مسکرائے،
مسکرا کر کہا، حضرت ابن ربیہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ حضرت علی نے ایسا کام کیوں کیا. کہتے ہیں میں نے پوچھا، اے علی عجیب بات ہے، اتنی ادھر مدینہ شریف سے سفر کر کے ادھر باہر آئے ہیں، باہر آ کر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا ہے، دعائیں اللہ سے کرتے ہیں اور پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھتے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ اور مسکراتے بھی ہیں، حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے. کہا مجھے نہیں پتا. حضرت علی کہتے ہیں مجھے اور کچھ نہیں پتا، ایک واقعہ. حضرت علی نے فرمایا ایک واقعہ تمہیں بتاتا ہوں، جس طرح میں نے تجھے سواری میں اپنے پیچھے بٹھایا نا، اسی طرح آقا نے ایک مرتبہ مجھے اپنے پیچھے بٹھایا. جیسے ہم مدینہ سے باہر آئے، آقا بھی تشریف لائے تھے، اسی جگہ آقا نے اپنی سواری کو روکا تھا، اور اسی طرح جیسے آقا نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، میں نے بھی اسی طرح وہی دعا کی ہے. میں تیری طرف دیکھ کر مسکرایا، آقا میری طرف دیکھ کر مسکرائے. سبحان اللہ. جیسے تو نے مجھ سے پوچھا نا، میرے بھی دل میں تعجب تھا، میں نے بھی عرض کیا آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ ابن ربیہ کہتے ہیں میں نے کہا اے علی آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، آقا نے مجھے فرمایا، جواب دیا، علی میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ میرا رب مسکرا رہا. بات سمجھائیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یہ جنت بھی قریب ہے، رب لامکان میں ہے. آقا یہ ارشاد فرما رہے ہیں، علی دہت لدہک ربی، علی میں اپنے رب کو دیکھ کر مسکرایا. معراج کی رات رب کی بارگاہ میں حاضری دینا، لامکان میں پہنچنا، سدرۃ المنتہا سے آگے، اور اس جگہ پہنچنا جہاں پر یہاں وہاں ہے ہی نہیں، وہاں پر جا کر رب کا دیدار کرنا، وہ اپنی جگہ. میں مدینہ کی گلی میں چلتا بھی ہوں، اللہ اس وقت بھی مجھے اپنا دیدار عطا فرماتا ہے، میں رب کو دیکھ رہا ہوں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی، زندہ باد، زندہ باد. گویا کہ آقا یہ ارشاد فرما رہے ہیں، علی معراج کی رات آسمانوں پر جا کر آگے لامکان میں جا کر رب کی زیارت کرنا وہ اپنی جگہ، میں تو مدینہ کی گلیوں میں چل رہا ہوتا ہوں اور اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوتا ہوں. سبحان اللہ. آنکھیں ایسی اللہ نے آپ کو، اور مہمانی کیسی. ایک مطلب صحابہ اکرام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کمزور نظر آتے ہیں. ارشاد فرمایا کیا وجہ ہے، تم کمزور کیوں؟ عرض کی آقا صوم وصال رکھتے ہیں، مسلسل روزے رکھتے ہیں، تو ہم نے آپ کو دیکھا ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی روزے رکھیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی روزے رکھیں. آقا نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو، میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے. سبحان اللہ. ایسی مہمانی، ایسی مہمانی. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگلی بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. آقا نے پوچھا کون؟ عرض کی عائشہ. پوچھا عائشہ کون؟ عرض کی آقا آپ کی زوجہ. اما عائشہ کہتی ہیں میں گھبرا گئی، آج آقا نے پہچانے سے انکار کر دیا. کہتی ہیں وقت گزرا، آقا کی بارگاہ میں بیٹھی تھی، آقا سے عرض کیا آقا فلاں دن یہ معاملہ کیوں ہوا، میرا دل پریشان ہے. ارشاد فرمایا عائشہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب یا رب ہوتا ہے یا میں ہوتا ہوں. سبحان اللہ. اس وقت نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی ملائکہ میں سے کوئی، نہ کوئی بشر میں سے کوئی نہیں ہوتا، میں ہوتا ہوں اور میرا رب ہوتا ہے. اس وقت مجھے اگر کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے، مجھے کوئی سجائی دیتا ہے، مجھے کوئی دکھائی دیتا ہے، تو وہ صرف میرا اللہ دکھائی دیتا ہے. سبحان اللہ. میں اس مرتبے پر تو اللہ نے ارشاد فرمایا نا، توزروا وتوقروا،
عزت کرو اور توقیر کرو، تو یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کو دنیا میں ہی اتنی عزتیں عطا فرمائی، سبحان اللہ، جب میں نے عطا فرمائی ہے تو تمہیں عزت کرنی پڑے گی۔ بے شک، آواز بھی بلند کی تو کافر ہو جاؤ گے، آواز بھی بلند نہ کرنا۔ میرا نبی وہ ہے کہ یہ رات میرے پاس گزارتا ہے، میں کھلاتا بھی ہوں، میں پلاتا بھی ہوں۔ معراج کی رات میرے جلوے دیکھنا اپنی جگہ، مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، میں اپنے دیدار کا شرف عطا کر رہا ہوتا سبحان اللہ، لہذا اس کی وہ دنیا میں یاد رکھیے گا، جیسے آج ہمارے یہ تحریک لبیک کے بھائی ختم نبوت پر پہرا دینے والے ہیں، بے شک، ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ اپنے بچے لے کر اس میدان میں حاضر ہیں۔ تکلیف بڑی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، اور میری ایک بات یاد رکھنا، آپ کسی کی زبان تو بند کر سکتے ہیں، کسی کے دل پر پہرا نہیں لگا سکتے۔ بے شک، کسی کے دل پر پہرا، کسی کے دل سے محبت نہیں نکال سکتے۔ ہلاکو خان نے یہی غلطی کی تھی جو آج یہ ظالم کر رہے ہیں۔ اس نے گھروں سے قرآن کے نسخوں کو جلایا، حفاظ کو قتل کروایا، اس نے اسلامی کتابوں کو جلایا۔ سقوط بغداد کے حوالے سے آپ کہانی پڑھیں، وہ قصہ پڑھیں، آپ کی روح کانپ جائے۔ بغداد میں حفاظ کو اس نے چم چم کروایا، قرآن کے نسخوں کو لائبریریوں سے، گھروں سے نکلوایا، مسجدوں سے نکلوایا، انہیں جلایا۔ جب قتل عام کر چکا، قرآن کے نسخے جلا چکا، لاشوں کے پاس کھڑا تھا، تلوار نکال کر بلند کی اور کہا آج ہم نے قرآن کو مٹا دیا۔ جو ہی اس نے یہ بات کہی، ان لاشوں میں سے کوئی بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہلاکو تو زبانیں تو بند کر سکتا ہے لیکن دل سے قرآن کو نہیں مٹا سکتا۔ سبحان اللہ، قرآن کے صفحے جلا سکتا تو قرآن کے نسخے جلا سکتا، لیکن دل سے محبت کیسے نکالے گا؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کی، بات کوئی بیان نہیں، کوئی خطاب نہیں، یہ باتیں کہ اللہ نے ہمارے حبیب کو، ہمارے نبی کو اتنی عزتیں دی۔ جنت میں کوئی نبی بھی نہیں داخل ہو سکتا جب تک آقا داخل نہ ہو جائے۔ بے شک، پلسرات سے کوئی نبی نہیں گزر سکتا جب تک آقا کا گزرنا ہو جائے۔ اتنی عزتیں۔ تو جس ہستی نے بھی، جس بندے نے بھی، وہ بچہ ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ جوان ہے، وہ عورت ہے، وہ مرد ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جس ہستی نے، جس بندے نے بھی آقا کی ناموس پر پہرا دیا، اللہ نے اسے دنیا میں بھی عزتیں عطا کی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمایا، اسے آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے۔ میں کہنا یہ دو باتیں اس حوالے سے، حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے، تو جو ہے نا سب درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیہ، آپ نا حضرت علی کے دور میں غالباً، یا حضرت علی جب کہیں بھی تشریف فرما ہوتے تو حضرت طلحہ جب حضرت علی کے پاس جاتے ہیں نا تو حضرت علی منبر سے اتر کرنا آپ کے ہاتھ کو بوسے دیا کرتے تھے، آپ کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے۔ آپ کا ہاتھ سلامت نہیں تھا، ہاتھ شل تھا، انگلیاں ساتھ ہی نہیں تھی، یہ ہاتھ کا تھوڑا سا حصہ تھا، بالکل تھوڑا سا۔ حضرت علی اس ہاتھ کو چوما کرتے ہیں۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ جس نے آقا کی ناموس پر پہرا دیا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، بے شک، اور اللہ اس کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو حضرت علی نے چوما کرتے تھے۔ حضرت طلحہ سے کسی نے پوچھا، طلحہ حضرت علی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ علی ہو کر آپ کے ہاتھ کو چومتے؟
منبر سے نیچے اترتے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جب احد کا میدان تھا نا، تیروں کی برسات ہو رہی تھی، میں آقا کے سامنے کھڑا تھا، میرے ہاتھ میں ڈھال تھی، تو جو تیر آتے تھے میں ڈھال پر روکتا تھا۔ کہتے ہیں جب شدت کی تیر اندازی ہوئی نا، تیر برسے نا، تو میرے ہاتھ سے وہ ڈھال گر گئی۔ اب دل میں یہ تھا کہ اگر نیچے جھکتا ہوں تو کہیں کوئی آقا کو، کہیں کوئی تیر نبی پاک سے کو آ کر نہ لگ جائے، آقا کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نیچے نہیں جھکا، بلکہ جو تیر آتا تھا تو میں اس ہاتھ پر روک لیا کرتا، سبحان تیر اللہ۔ لگتے رہے، کہتے ہیں حتیٰ کہ آخر میں یہ ہوا، ادھر یہ گوشت کا لوتھڑا سا رہ گیا۔ اللہ نے مجھے صحت دی۔ حضرت علی جو اس ہاتھ کو چومتے ہیں نا، یہ میرا کمال نہیں، یہ کمال ہے سرکار کی عزت پر پہرا دینے کا۔ سبحان اللہ۔ آج یہ کہا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، میرا ٹی ایل پی والوں سے، تحریک لبیک والوں سے کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے بھی جب بات کی گئی تو میں نے ان سے یہی کہا تھا، ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ہمارے دل کی دھڑکنیں اس کے ساتھ ہوتی۔ ہماری حکومت جو غلطی کر رہی ہے، کسی دور میں یزید نے بھی یہی کام کیا تھا۔ طاقت سے جب بھی آپ کسی مذہبی تحریک کو دبانے کی کوشش کریں گے، حشر تک آپ کے سر پر جوتا ہی پڑے گا۔ آج ممبروں پر یزید کو گالیاں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس لیے گالیاں دی جاتی ہیں کہ سرکار کے دین پر پہرا دینے والے امام حسین کو اس نے ظلمت شہید کیا، لیکن نام پھر بھی اللہ نے امام حسین کا زندہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی فخر سے کہہ سکتا ہے کہ میں یزید کی اولاد ہوں؟ ہاں، سید فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں میں حسین کی اولاد ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ عزت اسی کی ہے کہ سرکار کی عزت کرے گا۔ اللہ کو مان نے بھی یہی کام کیا، چنگیز خان نے بھی یہی کچھ کیا، جلال الدین اکبر نے بھی یہی کچھ کیا۔ کیا نواز شریف کا حشر بھول گئے؟ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے، جس کے سینے میں غیرت ایمانی ہے، اس سے نفرت کیوں کرتا ہے کہ اس شخص نے ممتاز قادری کو ساتھ ہو کر شہید کروایا ہے؟ اس لیے کرتے ہیں نا، اور میری کو پھوپھی کا پتر نہیں تھا ممتاز قادری، میرے سینے میں آج بھی اس کی محبت اس لیے ہے کہ انہوں نے سرکار کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے کتے کو جہنم واصل کیا۔ بے شک۔ اور ٹی ایل پی والوں سے میں نے کہا میرا سیاسی کوئی تعلق نہیں، میں نے آج تک ووٹ کا استعمال ہی نہیں کیا، میرا کوئی تعلق نہیں، سیاسی کوئی تعلق نہیں میرا۔ اگر سعد رضوی سے اور ان ہٹے لوگوں سے جو کہ سرکار کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے نکلے ہوئے، اگر میرا ان کے ساتھ تعلق ہے وہ سرکار کی محبت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ یہ سیاسی رشتے کمزور ہوتے ہیں، سمجھو اس بات کو۔ یہ دیکھا نہیں کئی بگوڑے ایک تنظیم چھوڑ کر جب دوسری تنظیم جیتی ہے تو اس میں شامل ہو گئے، یہ سیاسی تعلق ہے نا، لیکن دین کا تعلق ایسا ہے جو یہاں اکٹھا نہیں رہے گا، کل قیامت کے روز سرکار کے قدموں میں بھی ہم اکٹھے ہوں گے، وہ تعلق ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، پاکستان بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے۔ آپ تاریخ ہندوستان اٹھا کر دیکھیں، علماء کو توپوں کے آگے باندھ کر اڑایا گیا، آزادی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے پیر خانے جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر صاحب زکوڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ، پیر سیالکوٹ والے، ان کا کیا نام ہے میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، یہ بزرگ سارے یہ ہمارے سنیوں کے بزرگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آل انڈیا جو کانفرنس ہوئی تھی مسلم لیگ کی، اس میں 500 پیر شامل تھے، سنی 5000 سے زیادہ سنی علماء شریک تھے۔ یہ ملک ہم نے بنایا ہے، کیا اس لیے بنایا کیا کریم فصل کی ناموس پر پہرا دینے والوں کو اندر کیا جائے، ان نہتے لوگوں پر گولیاں برسائی جائیں؟ یہ ہماری ریاست کے فرزند ہیں۔ میں کہتا ہوں میرا اپنا ایک ذاتی تجربہ ہے، تجزیہ جسے کہتے ہیں، ان لوگوں کو کوئی ایک بھی بیان اٹھا کر دیکھے کہ ان کو پاکستان سے دشمنی ہو یا حکومت سے دشمنی ہو،
ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، اور معاہدہ جو ہوا ہے، معاہدہ یہ ہوا ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، اور پیر غلام سرور شاہ صاحب نے ابھی یہ 3-4 دن پہلے بیان دیا ہے کہ جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں مقبول ہے۔ تو پھر یہ آگے کیوں نہیں مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو نہتے لوگ جا رہے ہیں ان کا گولیاں برسانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے؟ ہیلی کاپٹر چڑھا کر ان پر تیزاب پھینکنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری رہ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا سربراہ، یہ دو شیطان جو ہیں، یہ شیخ رشید اور دوسرا وہ فواد چودھری اس کا نام ہے، جب تک یہ دو شیطان موجود ہیں، انہوں نے اسی شیخ رشید نے اسی نے ہی مشرف کو بھی بدنام کیا تھا، اور آج آرمی کو میں کھل کے کہہ رہا ہوں، آرمی ایسا ادارہ ہم احترام کرتے ہیں، اور آج ان کو بدنام کرنے والے، آرمی پر دبا لگوانے والا یہی شیخ رشید شیطان ہے۔ اس نے پہلے بھی لال مسجد کے حوالے سے غلط فیصلے کروائے، یہ ابھی زیادہ دور کی بات نہیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات، یہ جو تحریک انصاف والوں نے دھرنا دیا تھا، اپنی شلواریں ٹنگی تھی ادھر سپریم کورٹ کے باہر، زنانیاں نچائی تھیں، بل جلائے تھے، پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، ٹیکس نہ دینے کے عہد لیے گئے، کیا وہ جائز تھا؟ وہ غداری نہیں تھی؟ یہی شیطان جو شیخ رشید ہے یہی کہتا تھا جلا دو، ختم کر دو، مرو یا مار دو۔ آپ لوگوں نے بیان سنے ہوں گے نا، یہ لوگ یہ جو ہے نا، یہ وزیر داخلہ، میں کہتا ہوں حکومت کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ جو شاہ محمود قریشی، یہ اسد عمر ہو گیا، یہ ایک تو اوور پرویز کھٹر ہو گیا، یہ کچھ سنجیدہ قسم کے بندے مذاکرات کے لیے آگے نہ ہیں، ایسے شیطانوں کو آزما کر پہلے بھی ان سے معاہدے کروائے، وعدے ٹوٹے۔ یہ عمران خان ہمارا حکمران ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں ذہن کہاں پر ہے، ایسے شیطانوں کو آگے نہ کرے، بلکہ ایسے یہ پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ مریں گے، وہ شہید ہوں گے تو وہ بھی تو اپنے ہی ہیں نا، ٹی ایل پی والے شہید ہوں گے وہ بھی ہمارے ہی ہیں، یہ ریاست کے فرزند ہیں، یہ آرمی والے کون ہیں؟ یہ بھی اپنے ہی ہیں۔ بیرونی قوتوں کی سازشوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپس میں لڑوا کر یہ ہمیں آپس میں گتھم گتھا کروا کر یہ کس سٹیج پر لے آئے، ہماری معیشت تباہ ہوگی، لا قانونیت آ گئی، اور ہم لوگ غیروں کے ایجنڈے پر چل کر اپنے ہی لوگوں پر فائر کر رہے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ سنجیدہ قسم کے لوگ آگے لے کر آئیں، ان کا مطالبہ یہ نہیں کہ سفیر تو ادھر ہے ہی نہیں، بلکہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے کر جایا جائے، اور پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ میں پھر عرض کرتا چلوں، ہمارے دل ان کے مطالبات کے ساتھ ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، فقلوہ ہمارے جو ان کے مطالبات ہیں ہم ان کے حق میں، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، نہ زبانوں پر تالے لگا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر ادھر حضرات بیٹھتے ہیں، رپورٹنگ غلط کر کے، اور پھر وہ ان لوگوں کو جو دین پر پہرا دینے والے، ان کے خلاف بکواس کرنا، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنا۔ میں نے کہا کسی کی زبان پر تو تالا آپ لگا سکتے ہیں، کسی کے دل کی محبت پر پہرا نہیں لگا سکتے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ادا